بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سپریڈ اسلامک انفارمیشن چینل کی طرف سے آج کے سبق میں ہم آپ کو جادو کی حقیقت بتائیں گے کہ کیا واقعی جادو برحق ہے؟ کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی جادو چل گیا تھا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بنو زری کے یہودیوں میں سے لبید بن عاصم نامی ایک یہودی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کر دیا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خیال آتا کہ میں یہ کام کر رہا ہوں، حالانکہ آپ وہ کام نہیں کر رہے ہوتے تھے۔ حتیٰ کہ ایک دن یا ایک رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی، پھر دوبارہ دعا کی، پھر تیسری بار دعا کی، پھر فرمایا، اے عائشہ، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ جو کچھ میں نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا تھا وہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بتلا دیا؟ میرے پاس دو آدمی آئے، ان میں سے ایک میرے سرانے بیٹھ گیا اور دوسرا میرے پیروں کی جانب بیٹھ گیا۔ سو جو آدمی میرے سرانے بیٹھا تھا اس نے پیروں کی جانب والے سے کہا، یا پیروں کی جانب والے نے سرانے والے سے کہا، اس شخص کو کیا تکلیف ہے؟ دوسرے نے کہا، ان پر جادو کیا گیا ہے۔ پہلے نے کہا، کس نے جادو کیا ہے؟ دوسرے نے کہا، لبید بن عاصم نے۔ پہلے نے کہا، کس چیز میں جادو کیا ہے؟ دوسرے نے کہا، کنگھی میں اور کنگھی سے جڑنے والے بالوں میں، اور کہا تر کھجور کے خوشہ کے غلاف میں۔ پہلے نے کہا، یہ چیزیں کہاں ہیں؟ دوسرے نے کہا، ذی اروان کے کنویں میں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چند اصحاب کے ساتھ اس کنویں پر گئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، اللہ کی قسم، اس کنویں کا پانی مہندی کے پانی کی طرح تھا، اور وہاں کھجور کے درخت شیاطین کے سر کی طرح کے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو جلا کیوں نہیں دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے اچھا کر دیا، میں لوگوں میں فساد بھڑکانے کو برا سمجھتا ہوں، اس لیے میں نے اس کو دفن کرنے کا حکم دیا۔ عزیز ناظرین، جادو کرنا برحق ہے۔ اگر ہمارے پیارے نبی، پیاری ہستی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کا اثر ہو سکتا ہے تو ہم پھر کیا چیز ہیں؟ اس لیے ہمیں جادو سے بچنے کے لیے چاروں کل اپنی حفاظت کے لیے ہمیشہ پڑھتے رہنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔